نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے لیے جو لوگ آتے ہیں مسجد میں یا جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ اپنی جگہ آ کے وہ پکی رکھ لیتے ہیں۔ بعض پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں یا وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ٹوپی رکھ لیتے ہیں یا رومال رکھ لیتے ہیں یا مصلی بچھا لیتے ہیں۔ کیا آدمی کو مسجد کے اندر آ کر ایسی جگہ کو مل لینا یا پکا رکھ لینا کیا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ میرے عزیز بھائیوں، جو آدمی ماشاءاللہ وہ جمعے میں سب سے پہلے آتا ہے یا نماز میں فرض نماز میں فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، جو سب سے پہلے آ کر امام صاحب کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے یا پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو اگر وہ بیٹھا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا یا وضو کرنے کے لیے چلا گیا تو وہ نمازیوں کو چاہیے کہ اس کی جگہ کا احترام کریں، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ ٹوپی رکھ کے گیا ہے نماز کی جگہ پہ یا کپڑا رومال رکھ کے گیا ہے یا مصلی بچھا کے گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ جگہ کا روکنا، جگہ کا ایسے جو ہے یہ پکا کر لینا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ٹوپی رکھ کے، مصلی رکھ کے یا وہ کپڑا رکھ کے اپنے گھر میں چلا گیا تو اس وقت آیا کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو اس لحاظ سے اس کے لیے ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر گیا ہے تو دوبارہ آیا ہے تو اس کے لیے جگہ رکھنا بھی جائز ہے، اور نمازیوں کو بھی چاہیے کہ اس کی جگہ کا لحاظ کیا جائے، کیونکہ وہ پکا نہیں گیا بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یا پیشاب کرنے کے لیے گیا ہے یا وضو کرنے کے لیے گیا ہے، پتہ ہے کہ وہ ابھی آ رہا ہے، لہذا اس کے لیے جگہ کا مل لینا یا پکا رکھ لینا یہ جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ صف کے دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے یا بائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے؟ میرے پیارے عزیز بھائیوں، صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا یہ زیادہ ثواب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ پہلی صف میں ثواب زیادہ ہے یا دوسری میں یا تیسری میں؟ میرے عزیز بھائیوں، پہلی صف میں ثواب جو ہے زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پہلی صف میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اونٹ کے ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اونٹ جو ہے وہ قربانی کے لیے نہیں لے سکتے، بعض تو بکرا تک بھی نہیں لے سکتے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ لیکن اللہ کے محبوب کے صدقے، اللہ کے نبی کی برکت سے اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کے فیض سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنے بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں فری میں، کہ اگر کوئی آدمی پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے جمعے کی نماز میں تو میرے عزیز بھائیوں اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جو آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ سب سے پہلی صف میں آ کر بیٹھے تاکہ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو صف پہلی میں آ کر بیٹھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو صف بندی ہے یہ کیسے کی جائے؟ میرے عزیز بھائی، امام کے پیچھے سب سے پہلے جو ہے مرد جو بالغ ہیں وہ کھڑے ہوں، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے عورتوں کی صف بنائی جائے۔ اگر ضرورت پڑے تو یہ ترتیب جو ہے اسلامی شرعی ترتیب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے پہلے نوجوان جو آدمی ہیں وہ کھڑے ہوں، اس کے بعد بچے کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے عورتوں کی صف بنائی جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا کیا زیادہ ثواب ہوتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اس کو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، یعنی کہ ایک نماز پڑھنے کا اس کو بلکہ 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کی رحمت، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہی برکتیں کہ جو آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جامع مسجد میں نماز پڑھے گا، جمعہ پڑھے گا، اور یا وہ جو شہر کی مسجد ہوتی ہے وہاں نماز پڑھے گا، اس کو 500 نماز کا ثواب ملے گا۔
تو 500 نماز کا ثواب الگ ہے۔ اگر وہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا تو 70 گنا نماز کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ تقریباً 3500 کے برابر بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی کتنا بڑا ثواب ہے ایک نماز پڑھنے کا کہ وہ صف اول کے اندر بھی کھڑا ہو، اس کو کیا ملے گا؟ اونٹ کے ذبح کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر وہ شہر کی مسجد ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا تو اس کو 70 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ اگر وہ رحمت، فیض، مہربانی اور جو ہے انعام ملا ہے تو یہ امت محمدیہ کو ملا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اذان کے اگر کوئی آدمی جماعت کروا لیتا ہے تو کیا اس کی جماعت ہو جائے گی؟ میرے عزیز بھائی بغیر اذان کے جماعت کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن بغیر اذان کے جماعت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی بعد میں آدمی آئے ہیں تو ان کو چاہیے وہ اذان بھی دیں، تکبیر بھی پڑھیں اور جماعت بھی کروا لیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ لہذا بغیر اذان کے جو نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ محرم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محرم اور غیر محرم نہیں، محرم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائی محرم عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگے آدمی کھڑا ہو جو امام صاحب بنے، اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، ان کے پیچھے بچے کھڑے ہوں، تو محرم کے ساتھ اپنے گھر میں کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے آدمی جماعت کروا لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے گھر میں میاں بیوی جماعت جو ہے کرانے کا ان کا ارادہ ہے، کیا میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے تو مرد مسجد میں نماز پڑھے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، شرعی مجبوری ہے تو کیا دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں جناب، دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب جو ہے وہ آگے کھڑے ہوں اور بیوی ان کے برابر نہ کھڑی ہو بلکہ ان کے پیچھے کھڑی ہو، یہی طریقہ ہے۔ لہذا دونوں اس انداز سے میاں بیوی جماعت کروا سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں کوئی آدمی امام صاحب سے آگے ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو میرے عزیز بھائی بیت اللہ میں ماشاءاللہ چاروں سمتوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرف پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس طرف سے اگر کوئی آدمی آگے نکل جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام صاحب جو ہیں یہ بیت اللہ کے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جو بیت اللہ ہے ماشاءاللہ اس کے 5 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، لیکن امام صاحب کی طرف سے اگر کوئی آدمی آدھا فٹ بھی آگے نکل گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جو اس کے دائیں بائیں جو اطراف ہیں، جو تینوں طرف ہیں، ان کے آگے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اس میں کوئی اگر آدمی زیادہ قریب آ گیا یعنی کہ 1 فٹ فاصلہ آگے آ گیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن امام صاحب کی طرف، امام صاحب کی سائڈ پر جو آدمی 1-2 انچ بھی آگے ہو جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔